فوائد ہیں۔ مدنی چینل پر ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر بھی اسلام بھائی موجود ہیں۔ اب ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور مرید بھی بنا لیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے میں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں کے تذکرے عام ہیں۔ نیک بننے کا یہ بھی ایک بہترین مدنی نسخہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کے تو کیا کہنے کہ آپ ہی کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی موجود ہیں، اسلامی بہنیں اور یہاں پر موجود اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو جائیں، اور وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی کابینہ سے ممبرا شہر سے محمد حسین اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ماہ ربیع النور شریف کی برکتوں سے مالا مال سلام۔ باپا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باپا آپ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنی عنایتیں فرمائی ہیں کہ لاکھ لوگ آپ کے حوصلے توڑنے والی باتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے حوصلے کس طرح بحال رکھتے ہیں؟
جبکہ گھریلو اعتبار سے یا تنظیمی ذمہ دار یا کوئی ہمارا دوست رشتہ دار اگر ہمارے حوصلہ توڑنے والی بات کرتے تو ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مدنی کاموں میں، تنظیمی کاموں میں، دنیاوی کاموں میں دل نہیں لگتا. تو بابا اس تعلق سے کچھ رہنمائی فرما دے کہ کس طرح اپنے حوصلوں کو بلند رکھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری ڈھارس بندھاتا ہے. تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری ڈھارس بندھاتا ہے. تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، شہنشاہ مدینہ مجھ کو ہر کوئی ستاتا ہے. ہائے یہ امیر سنت کی مثنوی شریف ہے جو اس وقت آپ کے اگر وسائل بخشش اگر آپ نے لی ہوگی تو اس کے آخر میں مثنوی عطار ماشاء اللہ ایک سے ایک بڑھ کر اشعار ہیں. اسے پڑھ کر اللہ نے چاہا تو ہمارا مدنی ذہن بنے گا اور کافی جذبہ اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگا. یہ مثنوی کے نہیں ہے، یہ کلام ہے. یہ کہنے کے مثنوی عطار بابا اس میں ہاں وہ چلو سنبھال لیتے ہیں. جی بابا سنبھال لیں. چل مثنوی ایک مخصوص انداز ہوتا ہے. مثنوی کی تعریف پتہ ہے کسی کو؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی تو مثنوی بہت مشہور ہے، انہی کی مثنوی مشہور ہے. اور مثنوی ایک کلام کی قسم ہے، ایک جنس ہے کلام کی یہ شاعری میں. تو مثنوی کس کو بولتے ہیں کوئی بتائے گا؟ اچھا یہاں شاعر حضرات بھی تشریف فرمائیں. اب ٹھیک ہے چلو بتا دو، کیا بتاؤ گے؟ دو لائنوں کے شعر کو مثنوی بولتے ہیں. اچھا تو دو مصروں کے تو بہت سارے کلام ہیں یار، سب کو مثنوی نہیں بولتے، اسی کو مثنوی بولتے ہیں. 6 اشعار والے، 6 اشعار والا. اب میں ہی بتا دیتا ہوں یار، ٹائم خراب ہو رہا ہے. وہ جی نصیحت والے، آپ کی مرضی، آپ کی زبان ہے، کون روک سکتا ہے. وہ اصل مثنوی اس کلام کو بولتے ہیں ہر شعر میں اس کا وہ ردیف ہے نا وہ جدا جدا ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ وہ مثنوی کے 2-3 شعر پڑھو تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ہر شعر میں یعنی کہ 2 مصروں میں تو ایک ہی ردیف ہے، پھر دوسرا جب شعر شروع ہوتا ہے اس میں کوئی سا بھی ردیف ہو. پھر سنتوں سے بھائی رشتہ جوڑ لے، نت نئے فیشن سے منہ کو موڑ لے. اب دوسرا آئے گا تو اس سے الگ ہوگا. شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ آبادی کا مت سامان کر. تو یہ ردیف قافیہ دونوں میں الگ الگ ہے نا، تو یہ سب میں الگ الگ ملے گا تقریباً. تو یہ مثنوی اس طرح کے کلام کو مثنوی بولتے ہیں. بابا یہ ردیف کون سا کلام ہے اور قافیہ کون سا کلام ہوتا ہے؟ اور آپ کی کتاب میں یہ ردیف والا کلام کہاں ملے گا، قافیہ والا کلام کہاں ملے گا؟ میرا خیال ہم شاعری کی تربیت نہ دیں ان کو اپنے سنتوں کی تربیت دیتے ہیں. وہ جو آخری حرف آتا ہے نا، آخری لفظ جو بھی آئے گا وہ ردیف کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے جو حرف آتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے. سامان کر،
نادان کا رہا ہے نا، تو نادان، سامان، انسان، ارمان، گلستان شاید نہیں وزن کھائے گا، تو جیسا کلام، تو یہ جو سامان، ارمان، یہ سب آخر میں مان، آن، شان، جان، یہ سب قافیہ ہیں. اور جو کر، سامان کر، نادان کر، انسان کر، تو اب یہ جو کر رہا ہے نا لفظ کر، یہ ردیف کہلائے گا. روی اور چیز ہے، ردیف اور چیز ہے. وہ اعلی حضرت کی کلام میں تو روی ہے. روی تھی کیا کیسے قافیت ہے. ہاں وہ روی کے معنی ہے ذرا مشکل میں لکھ رکھے تھے میں نے. روی تھی کیا کیسے قافیت ہے نا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. روی یہ قافیے کا پچھلا حرف جو بار بار آئے، اس میں بھی یہی مثال دی ہے. جیسے آن، شان کا حرف نون، آخری لفظ، آخری حرف ہے نا، یہ روی ہے. ہو سکتا ہے ردیف اور روی کا ان معنوں اگر ایک ہی معنی ہو. اب مجھے بھی، میں نے وہ علم عروض پڑھا نہیں ہے. یہ عروض مشہور ہے، لیکن اس میں جدید فیروز اللغات جدید جو آئی ہے نا، بڑی تحقیق کی ہے، اس میں لکھا ہے اس کے مطابق، اس میں عروض لکھا ہے، علم عروض. یہ شاعری کا سمجھو، فن شاعری. صلو علی الحبیب. لیکن یہ کہ فن شاعری میں کوئی مزہ نہیں ہے، شاعری میں بہت خطرہ ہوتا ہے. میں نے کل بھی غالب نرس کیا تھا کہ نعتیہ شاعری، حمدیہ شاعری، منقبتیہ شاعری بھی لے لیتے ہیں شامل. مذہبی شاعری جو ہے نا، اس میں بس وہی کرے جو عالم ہو، سند کا نہیں، علم کا عالم ہو، قرآن و حدیث پر اس کی گہری نظر ہو، صرف وہی نعتیں وغیرہ لکھے. ورنہ صحیح بولتا ہوں کہ ایسے سے کلام لوگ لکھتے ہیں. مجھے بھی پہلے تو اتنے بھیجتے تھے کہ تب میں نے پھر وہ اپنا پرچہ بنا لیا کہ یار میں کوئی اور کام بھی تو ہے کہ نہیں میرے، کہ یہ چیک کرنا کو آسان تھوڑی. تو پھر بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا شاعری ہوتی کیا. وہ بالکل یعنی کہ نہ ردیف کا پتہ، نہ قافیے کا پتہ، نہ بحر وزن اس کا پتہ، کچھ بھی نہیں. بس یہ عجیب و غریب لکھ کر بھی اس میں پھر طرح طرح کی بے ادبیوں کے الفاظ، معاذ اللہ کفریات کے بھی الفاظ بھی آ جاتے ہیں اس میں. وہ نہیں، اتنا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ وزن جوڑنے کے لیے اور ذرا خوبصورتی ڈالنے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ یہ کاریگری کر دیتے ہیں. تو اس لیے شاعری آسان نہیں ہے، بہت مشکل فن ہے، اور اس کی پذیرا ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ میں آپ کو یہی عرض کروں گا، شاعری مت سیکھیں. شاعری سیکھنا ہی نہیں، اس میں کوئی مطلب نہیں کہ بہت خطرہ. ٹھیک ہے، اب کوئی شاعری کرنے والا آپ کو سمجھا رہا تو اب ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی شاعری کی، حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شاعری کی. تو اب سب کی ریس نہیں لگانی چاہیے ہم کو. جو کرتا ہے اور اگر وہ صحیح کرتا ہے تو مرحبا، لیکن میں اس لیے آپ کو روکتا ہوں کہ صحیح کرنا ہے دشوار، بہت دشوار ہے. اور پھر اتنا ظرف نہیں ہمارے اندر کہ کوئی ہم کو بولے کہ تمہارا یہ شعر غلط ہے تو ہم کو برداشت ہو، یہ بھی مشکل ہے. تو اس لیے وہ شاعری کی طرف آپ نہ آئیں، آپ نثر میں آئیں نظم کے بجائے. بہت نیکی کی دعوت نثر میں دیا کریں. اور اپنے جو بزرگوں نے اشعار لکھے نعتوں کے، وہ بھلے بے شک آپ جھوم جھوم کر پڑھیں. عام شاعروں کے کلام نہ پڑھیں. پڑھنا ہی ہے تو کسی اپنے دارالفتاء کے اسلامی بھائی سے چیک کروا لیں. عام مدنی بھی نہیں اتنی تجربہ، یہ ان کو بیچاروں کو نہیں سوچنا پڑتا اتنا. دارالفتاء والے اگر آپ کو پاس کر دیں گے یہ کلام پڑھو تو پڑھیں، ورنہ مہربانی کر کے نہ پڑھا کریں. اپنے دارالفتاء والے اسلامی بھائی بآسانی دستیاب ہیں، کوئی مشکل نہیں. ان کے پاس کوئی لمبی لمبی لائنیں اور ٹوکن سسٹم نہیں ہے، بآسانی آپ جا سکتے ہیں. ان کو فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ شعر کون سا ہے، کیسا ہے. ورنہ یہ جو بھلے نامور شاعر ہوتے ہیں، بعض ایسی ایسی ڈنڈیاں مارتے ہیں بیچارے، چوکے چھکے لگاتے ہیں کہ وہ کلیجہ کانپ جائے. کیونکہ بارگاہ رسالت میں عرض و معروض بہت دشوار انداز، شاعری میں بہت زیادہ دشوار ہے. بیان میں بھی بعضوں کا آدمی مطلب ہے کہ
خطا کھا جاتا ہے، بہت خطائیں کھاتے ہیں بیان میں بھی، شاعری میں اس سے زیادہ خطرات ہیں، اس میں نہیں پڑھنا. میرا مطلب ہے کہ مجھ سے جو وابستہ ہے میں ان کو تاکید ہے کہ بالکل آپ شاعری نہیں کرنا مہربانی کر کے. تو شاعری وہ کرے کہ جو اگر عالم نہیں بھی ہے اور اتنی معلومات ہے اس کو، پھر جب تک یعنی کسی مفتی سے وہ اس کو یعنی اوکے نہ کروا لے، کہ مطلب تفتیش نہ کروا لے، اس وقت تک اس کلام کو مطلب یعنی کہ نہ پڑھے نہ کسی سے پڑھوائے. اب ہر مفتی بھی مشکل یہ کہ عروض نہیں جانتا، وہ اوزان اور یہ ردیف قافیہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا مفتیان کرام کو، نہ ان کی یہ توہین ہے، کیونکہ یہ کوئی وہ ضروریات میں سے نہیں ہے، علم دین کا حصہ نہیں ہے. یہ شاعری جو ہے نا یہ الگ مطلب ہے کہ ایک فیلڈ ہی الگ ہے شاعری کا. اور شاعر تقریباً بیچارے بس توبہ ہے، غالب اکثریت شاعروں کی جو ہے نا وہ غریب و عجیب ہوتی ہے. اور جب بھی تو کسی شاعر نے ہی کہہ دیا کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، اتنی اوٹ پٹانگ کو بے تکی شاعریاں بازاروں میں ملتی ہیں کہ بس کفریہ سے بھرپور کلام ملتے ہیں. اور کیا کیا مطلب آپ کو بتاؤں. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، مانا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ عثمان غنی گلستان جوہر وہاں کے قریب سے بات کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے پیارے باپا جان سے کہ وہ داڑھی کے بال وضو کرتے ہوئے جو گر جاتے ہیں اس کی بے ادبی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے بتا دیں. اور باپا جان سے بس یہ دعا کی عرض تھی، اور بس باپا جان سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جس طرح داڑھی کے بال گرتے ہیں اس کی بے ادبی وغیرہ کا بتا دیں. اور بس سلام ہے باپا جان کو، یہ بولنا چاہتا ہوں میں. وعلیکم السلام. وضو میں جو داڑھی کے بال گرتے ہیں اس کو بے ادبی نہیں، یہ تو ڈن کر رہے ہیں کہ ہے بے ادبی، ٹھیک ہے نا. اور میں لوگوں کو بتا دوں، یہ آرڈر فرما رہے ہیں کہ یہ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. تو اصل مسئلہ یہ کہ اس کو ہمارے کسی بھی عالم نے مفتی نے بے ادبی کہا ہو، یہ میری سننے میں آیا نہیں ہے، نہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ داڑھی کے بال جو جھڑتے ہیں وضو خانے میں تو یہ بے ادبی ہے. بے ادبی کا تعلق ہے نا، یہ عام طور پہ اس طرح کے جو آداب ہوتے ہیں ان کا تعلق عرف پر ہوتا ہے، عرف رواج. تو جو داڑھی کے بال یہ وضو میں گر جاتے ہیں نا، اس کو بے ادبی کوئی علماء نہیں کہتے. علماء کہیں گے تو بے ادبی کہلائے گی. میرے ایسا کو اٹھ کر کہہ دے گا ہر بات کو بے ادبی، تو اس کو بے ادبی قرار نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اب یہ بے ادبی ہم اس کو کہیں تو اس کے لیے کوئی آدھی ادھی دلیل چاہیے اپنے پاس جو نہیں ہے. رہا یہ کہ اپنا ذوق، تو میرا اپنا ذوق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یا بالکل اوائل تھے، اب یہ بھول گیا ہوں میں. کہ ایک صاحب کے بارے میں ایک میرے دوست نے تذکرہ کیا کہ وہ صاحب ہیں جن کو میں جانتا تھا، تو وہ فلاں جو ہے نا بارش تھے، بولا یہ بہت عاشق رسول ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اور یہ وضو میں جو داڑھی کے بال جھڑتے ہیں نا یہ ان کو مطلب نالی میں بہنے سے روک لیتے ہیں. جو بھی داڑھی کے بال جھڑتے ہیں بولا آقا کی سنت ہے، یہ بال میں نہیں گندی نالیوں میں نہیں جائیں گے، میں اس کو نکال کر سنبھال لیتے ہیں. تو میرے کو اس کی بات چوٹ کر گئی تھی میرے دوست کی. تو میں نے کہا تو مجھے بھی تو سرکار سے محبت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے تو میں بھی انشاءاللہ ہر پیر کا روزہ رکھوں گا. یہ اس وقت میرا روزوں کا ذہن اس کی بات سے بنا. حاجی قاسم ایک دوست ہے میرے مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو انہوں نے یہ بتائی تھی بات. تو میں نے پیر شریف کا روزہ الحمدللہ ان کے کہنے پر میرا ذہن بنا، اور داڑھی کے بالوں کی حفاظت کا ذہن بنا کہ میری داڑھی کے بال بھی کاہے کو گندی نالی میں جائیں. تو میں نے اس کو وہ سنبھالنا شروع کیا.
وہ اب تک میرا سلسلہ جاری ہے سنبھالنا اس کو. داڑھی کے بال جو میرے آسانی سے سنبھل پاتے ہیں ان کو میں الگ جمع کرتا رہتا ہوں. داڑھی کے ایون سر کے جو بھی, کیونکہ یہ ایک عام جزئیہ تو موجود ہے کہ بدن سے بالوں سے جو بھی جدا ہو اس کو پھینکا نہ جائے بلکہ اس کو دفن کیا جائے. یہ مسئلہ ہے, تو یہ ادب تو موجود ہے. تو اس میں تو داڑھی آ جائے گی کہ گندی نالی میں اگر یہ جا رہا ہے تو اس کو ان مانو کر اگر ہم اس پر داڑھی پر لیں کہ ادب یہ ہے کہ اس بال کو سنبھال کر تدفین کی جائے, تو یہ سب بالوں کے ساتھ داڑھی کو بھی مطلب انہیں شامل کیا جا سکتا ہے. ان مانو کر ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم ادب کہیں کہ ادب یہی ہے کہ بال مطلب وضو خانے میں بہنے نہ دیے جائیں یا نکلے کنگھی سے ادھر ادھر پھینک نہ دیے جائیں, بلکہ ان کو الگ سے جمع کر کے وہ دفن کیا جائے. اچھا, دفن کے لیے اب یہ کہ قبرستان جانا یا قبر کھودنا اور اس پر کوئی گجرے پھول چڑھانا اس کی حاجت نہیں ہے. جہاں یہ دیہات ہوتے ہیں نا, یا جن کے وہ ولا وغیرہ ہوتے ہیں یا کچے جہاں فرش ہوتے ہیں نا, وہاں یہ ممکن ہے. اب ہم لوگوں کو جو آج کل یہاں جیسے ان پکے علاقوں میں فلیٹ زیادہ ہوتے ہیں, شہروں میں تو فلیٹ میں تو ممکن نہیں ہے اس کو دفن کرنا. جہاں جہاں بن سکے جس سے تو اس کو چاہیے کہ ناخن ہیں, بال ہیں, کھال ہے, مردار کھال جو نکل جاتی ہے بعض اوقات, تو وہ چیزیں جو ہے نا اکٹھی کر کے دفن کر دیں. عورت کا ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے, ہیز کا لتا جس کو بولتے ہیں, اس کو بھی دفن کرنے کا حکم ہے. تو یہ چیزیں جو دفن کر دی جائیں. اب گلا کھود کے ڈال دیا جائے, اس میں کوئی قبر کی طرح اس کو ترکیب بنانے کی حاجت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ حوصلے بلند رہنے کا طریقہ پوچھا تھا, یہ چٹھی سے کسی نے یاد دلا دیا. تو میں نے اپنے حوصلے کیسے بلند رکھے یہ سوال کیا تھا. حوصلہ کبھی بلند ہوتا ہے کبھی پست ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی کیفیات ہوتی ہیں. تو میں بھی چونکہ ایک عام انسانوں کی طرح انسان ہوں, میں معصوم نہیں ہوں. معصوم انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے یہ حضرات معصوم ہیں. اس کے علاوہ بڑے سے بڑا ولی اللہ معصوم نہیں ہے. یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں, گناہوں سے محفوظ, تو ہم ان کے بارے میں حسن ظن کے ساتھ کہیں گے, لیکن لفظ معصوم جو ان کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ اصطلاح یہ انہی حضرات کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نیک فرد امت میں ہوا نہ ہوگا, سمجھے, ان پر اینڈ ہے. ایسے یہ صدیق تھے, ان کا مرتبہ کوئی بھی امتی پا نہیں سکتا, کسی بھی امت کا امتی نہیں پا سکتا. وہ آپ خطبے میں بھی سنتے رہتے ہوں گے, بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ سب امتیوں میں, سارے نبیوں کے بعد انسانوں میں یہ افضل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان پر بس اب امتیوں کی فضیلت کا ان پر انتہا ہو گیا, ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہو سکتا. مگر معصوم کی اصطلاح ان کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے نا, جو جس کا لقب جائے وہیں رہنا چاہیے نا. تو یہ انبیاء اور ملائکہ کے لیے. اب ہمارے ہاں تو بچے کو معصوم بولتے ہیں, معصوم بچہ, اس پہ حکم کیا لگے گا بہرحال واللہ عالم, مجھے نہیں پتا, لیکن میں بچے کو معصوم نہیں بولتا. ہمارے میمن بہت اچھے اس معاملے میں, انہیں غلطی کرتے ہیں وہ بڑی دلچسپ غلطی کرتے ہیں, کرتے غلطی ہیں, وہ دلچسپ غلطی کرتے ہیں اور مانا سنبھل جاتے ہیں اس سے, کہ ہمارے میمن بچے کو نامعصوم بچہ بولتے ہیں. بالکل درست کہتے ہیں, نامعصوم بچہ ہے. وہ کہنا معصوم ہی جاتے ہوں گے لیکن وہ نامعصوم بچہ ہے, تو بالکل صحیح ہے.
نامعصوم ہے معصوم ہو ہی نہیں سکتا. کہ بچے بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ناک میں دم کر دیتے ہیں. اپنے باب المدینہ کی لانڈھی میں بچوں کا بھی ایک جیل ہے, آپ نے سنا ہوگا. ایسے خطرناک ہوتے ہیں بچے, بعض تو بندہ مار دیتے ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں ویشی قسم کے. بلکہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ شریف میں 4تھی جلد کے آخر میں بہت سارے فوائد جلیلہ کے نام سے ایک عنوان قائم کیا. اعلی حضرت نے نہیں قائم کیا, مگر فتح رضویہ سے لے کر کسی حضور مفتی اعظم ہند نے کیا ہے. اچھا, وہ نام ان کا شاید کسی اور کا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اچھا, جمع انہوں نے فرمایا ماشاء اللہ. اس میں ایک میں نے بھی پہلی بار میں بھی چونکا, وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نابالغ بچے بھی بعض خطائیں ایسی کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے. کیا عجب کہ یہ سخت بیمار ہو گیا یا اس معذور ہو گیا, گر پڑا تو سر پھٹ گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی, تو اس کو کسی خطا کی وجہ سے اس کی ترکیب بنی ہو. ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو خطا کی وجہ سے بنی ہے, لیکن یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اس مفہوم کا ایک مطلب جزئیہ میری نظر سے گزرا. تو ان معنوں کر معصوم یہ بھی نہیں ہے. تو بچے کو بھی معصوم نہ کہنے میں عافیت ہے. معصوم بچہ یہ عام ہمارے یہاں بولتے ہیں, حکم شرعی مجھے نہیں پتا, علماء کیا لگاتے مجھے نہیں پتا, کوئی ناجائز تو نہیں کہتے ہوں گے, لیکن یہ کہ منع نہ کرے, مطلب نہ کہے کہ یہ انبیاء اور اس کے لیے ملائکہ کے لیے. ہاں, اگر معصوم اصطلاح جو شرعی اصطلاح معصوم, اس اصطلاح کے معنی کے پیش نظر اگر کسی غیر نبی کو معصوم کہیں گے نا, تب غالباً یہ گمراہی کیا ہے نا, گمراہی ہے یہ. کیونکہ وہ معصوم عن العصیان, یہ انبیاء اور ملائکہ ہیں. عصیان سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, گناہ سے, یہ انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں. ان سے صدور ناممکن ہے گناہ کا, نہیں کریں گے یہ گناہ. باقی سب سے صدور ممکن ہے. تو ان معنوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی بھی نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ معصوم نہیں ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا بالکل یعنی کہ بغیر کسی اختلاف کے عقیدہ ہے, اجتماعی. اس پہ اجماع کہہ لو, جو بھی کہہ لو, سب یعنی متفق ہیں اس پر کہ معصوم اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ بچے کو معصوم نہ ہی کہا جائے, بھلے وہ کہنے والوں کو معنی پتہ نہیں ہوتا اس لیے وہ حکم کیا لگے گا اس پر, لیکن نہ کہا جائے. معصوم بچہ آج سے نہ کہیں, ناظرین میں ہمارے نہ کہیں. نامعصوم کہتے ہیں, آپ کی مرضی. نامعصوم تو صحیح کہتے ہیں آپ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اچھا, وہ کہ میں دور نکل جاتا ہوں. پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ نے کیسے حوصلہ سنبھالا, تو میں نے کہا میں بھی معصوم نہیں ہوا, اس پر نکل گئے تھے آگے. تو میرے کو بھی مطلب یعنی کہ حوصلہ شکنیاں بھی ہوئی ہیں, میری حوصلہ افزائیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن دونوں میں وزن جو ہے نا حوصلہ افزائی کا زیادہ رہا ہے. یعنی اگر ایک نے دل توڑا تو 99 نے مجھے حوصلہ پیٹ بھی ٹھپ کی, میری حوصلہ افزائی بھی کی. تو جب 99 حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں اور ایک دل توڑنے والا ہو تو غالب اس کو آنا چاہیے. لیکن ہماری نفسیات یہی ہے کہ ایک دل توڑنے والوں کو یاد رکھتے ہیں اور 99 حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بھول جاتے ہیں. کبھی ایک فرد کچھ بول دیتا ہے نا تو کیا شکایت, یار لوگ مجھے یوں بولتے ہیں, میں نہیں کرتا. اب کسی نے بول دیا ہوئے ملا, بس یاد رہ جاتا ہے, لوگ مجھ پر آوازیں کستے ہیں, میرے کو ملا ملا کرتے ہیں, بس یار میں نے داڑھی کٹوا دی. ارے بھائی کتنے, وہ تو بتا کہ کتنے تم کو ملے تھے کہ مولانا دعا میں یاد رکھنا, ماشاءاللہ آپ نے سنت سجائی ہے. یہ بھی تو ملے ہوں گے یار, سبھی تو ملا نہیں کہتے ہوں گے نا, تو یوں کاہے کو کرتے ہو یار. تو جو مطلب حوصلہ افزائی کرنے والے اپنی جگہ پر ہیں, دل توڑنے والے اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہ کہ ایسے موقع پر اپنے بزرگوں کی باتیں یاد کریں نا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس بات نے بڑا سہارا دیا. وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں غالباً دوسرے حصے میں یہ تو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کچھ اس طرح کا واقعہ کہ ڈاک یعنی کہ خطوط کھولے جا رہے تھے, لیٹرز پڑھے جا رہے تھے.
ان میں بعض لیٹرز میں میرے آقا اعلی حضرت کو مغلظات دیے گئے، سخت یعنی گندی گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو اس پر جو حاضرین تھے، خدام جو تھے، جو خط وغیرہ کھول رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اس طرح جو ترکیبیں تھی، تو یہ ذرا جذبات میں آئے. تو میرے آقا اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے شیخ الاسلام والمسلمین اور مفتی اسلام یا فلاں چنا جو یہ مجھے القاب دیتے ہیں نا، تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کر دو، اور پھر ان کے خلاف جنہوں نے مجھے گالیاں لکھی ہیں نا، ان کے اوپر کیس کر دو، مقدمے دائر کر دو. یعنی یہ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جب میری تعریف کرنے والوں کی تعداد تو ویسے ہی زیادہ ہے، ان کو جب کوئی انعام نہیں دیتے تو ان کو کیا سزا دینی تھی. تو جب ہماری اتنی لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اگر کوئی اکا دکا برا بول دیتا تو اس میں کیوں ہم اس کو دل پہ لے کر بیٹھ جائیں. اور جو برا بولتے ہیں نا ہم کو، یہ حقیقت میں ہمارے ترقی درجات کا باعث ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. کیا جو ہماری غیبت کرے گا تو یا ہمارا نقصان ہوا، نفع ہوا، یار نفع ہوا نا، اپنی نیکیاں ہمارے عمل نامہ میں درج کروا رہا ہے نا. تو بعض بزرگوں کے واقعات نہیں سنے کہ ان کو تحفے بھیجیں. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مشہور واقعہ، کسی نے عرض کی حضور آپ کو فلاں شخص یوں 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 بول رہا تھا، آپ نے ٹھہرو یار ٹھہرو. پھر وہ اندر سے گئے اور کھجور کا تھال لے کر تشریف لے آئے اور اس کو یہ پیش کر دینا کہ تم نے اپنی نیکیاں تحفے میں بھجوائی، اب اس کا بدلہ تو نہیں چکایا جا سکتا، یہ چند کھجوریں قبول کر لو، حسن بصری نے بھیجی ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاق تھا، ان کا انداز تھا. اس طرح یہ بھی ایک انفرادی کوشش تھی سمجھانے کی کہ وہ اگلا چوٹ کھا جائے. ہمارا کیا ہوتا کہ ایک برائی کسی نے کی، ہم کو بولے نا کہ وہ یوں بول رہا تھا، کیا تھوڑی آواز پھٹ رہی تھی، یہ بیان کرتا تو میری آواز پھٹ رہی تھی، تو یہ تو ناک میں سے بولتا ہے یار، میں بولتا تو منہ سے ہوں. ہماری اتنی بڑی زبان ہے، فوراً جواب حاضر ہے، ہم اصلاح کا پہلو نہیں نکالتے. تو یوں مطلب جب کوئی ہماری برائی کرے نا تو ہم کو جتنے اچھائیاں کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یار یوں بھی تو ہو رہا ہے. اور حقیقت میں تعریف کرنے والا جو ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے، برائی کرنے والا اتنا خطرناک نہیں ہوتا اگر اس کے آپ گہرائی میں جاؤ تو. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں، بلکہ مکاشفۃ القلوب میں غالباً پڑھا ہے کہ یعنی کہ مفہوم کچھ اسی طرح کہ دوست اگر تنقید کرے گا بھی تو بہت سنبھل کر کرے گا، بچا کر کرے گا، کم سے کم کرے گا. اور دشمن جو ہے نا بے لاگ تبصرہ کرے گا اور کھل کے تنقید کرے گا. تو دشمن کی تنقید سے اپنی اصلاح کہ مدنی پھول لے لو، یہ ہماری اصطلاح مدنی پھول. یعنی کہ دشمن جو تنقید کر رہا ہے نا اس کو مطلب ہے کہ ایک دم سے اگنور نہیں کر دو، اس میں سے جو کام کی باتیں لے لو کہ وہ تمہارے عیوب کھول کر بیان کرے گا، تو اپنے عیبوں کا پھر مداوع کرو، اس کا علاج کرو. کتنی پیاری بات ہے. تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگلا دشمنی میں بھی تنقید کر رہا ہوتا، تنقید ہوتی درست ہے، ہاں بات صحیح ہوتی. تو اس پہ سیکھ پا ہونے کے بجائے اپنا وہ محسن ہے، اس لیے اس کو لے کر علاج کر لینا چاہیے اس کا. اگر واقعی اس نے اصلاح کی بات کی دعا سے نوازنا چاہیے اس کو، اور غیبت سے وہ توبہ کر لے. اگر غیبت کی تعریف میں آتی ہو وہ بات تو دعا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ نصیب کر دے گا. اس نے غیبت کی، میرے سامنے آ کر بولتا، یہ تو سب بولتے میرے سامنے آ کر بولتا، مگر یہ کہ سامنے آ کر آپ کے بولے کون، جرت کس کی ہے کہ پھر وہ کھری سنے گا بھی نا، سامنے آ کر آپ کو سمجھانے جائے گا. تو میاں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، کتاب دیکھ کر بھی تو تمہیں پڑھنا نہیں آتا، اور ماں بدولت اتنے برسوں سے خطاب کرتا ہے، مجھے سمجھانے، مجھے دنیا کو میں مسئلے سمجھاتا ہوں، مجھے مسئلہ بتانا ہے. حضور آپ کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اور خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جس کی یہ پوزیشن ہو جائے نا
کہ لوگ جس کی اصلاح کرتے ہوئے ڈریں تو میں سمجھتا ہوں اس کی ہلاکت کی انتہا ہو گئی، کہ جس کی لوگ اصلاح کرتے ہوئے ڈریں. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میری غلطی ہو میرے کو بتا دو، میری غلطی ہو میرے کو بتا دو. الحمدللہ بعض اوقات مجھے پرچیاں آتی رہتی ہیں میری اصلاح کی، آپ نے یوں بولا یوں بولا یوں بولا، یہاں تک غلط پرچیاں بھی آتی ہیں، ان کی غلط فہمی ہوتی ہے. میری تو پھر بھی میں ان پہ بگڑتا نہیں، میری عادت نہیں بگڑنا. بابا مزید وہ علامتیں ارشاد فرمائے نا کہ جن کے سبب سے علامتوں سے پہچان ہو جاتی، جن کے سبب سے یہ لگے جیسے آپ بالفرد کوئی سی علامتیں بیان کریں تو میں غور کروں کہ ہاں یار یہ علامت میرے میں، جس سے مجھے یہ محسوس ہو کہ اس علامت کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی سمجھانے تو نہیں آ سکتا. جب تک میرے میں یہ علامت پائی جاتی، مجھ میں یہ اگر عادت پائی جاتی تو مجھے کوئی سمجھانے نہیں آئے گا. ایسی کوئی چند ایک چیز آپ کے اگر تجربات میں آتی ہوں تو کوئی سی علامتیں آپ مزید بیان کر دیں. وہ علامتیں تو ذہن میں نہیں آ رہی. اس میں یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے، اب یہ ایسی علامتیں کہ اس کا حل بھی نہیں ہے، کہ اس کی شہرت زیادہ ہو، جس کے ماننے والے زیادہ ہوں، جو بولنے میں تیز ترار ہو، ایسوں کی اصلاح کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، مگر اس کا حل نہیں ہے. اب وہ شہرت ہو گئی، ٹھیک ہے، ہو گئی، بولتا اچھا ہے، یا اور اس میں کوئی گر ہے تو وہ اپنے گر یا فن کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ ویسے اس میں خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مگر یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کے پیچھے چاہے لاکھوں لوگ چل پڑیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% درست آدمی ہو. یہ اس کے لیے عین ممکن ہے کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہی چاہیے. عین ممکن ہے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اگر اس نے نیکیاں کری لی ہیں تو دنیا میں دیا جا رہا ہو، اور وہ پھول رہا ہو کہ مجھ پر بڑا کرم ہے. اس کوئی ضروری نہیں کہ کرم ہی ہو. ہر وقت ڈرے اور تنہائی میں گڑ گڑائے کہ یا اللہ دنیا میں عزت دی، تیرا کرم ہے، میں اس قابل نہیں. لیکن اب آخرت کی عزت سے محروم نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہہ دیا جائے کہ سب دنیا میں مل گیا تجھے، تو عزت چاہیے تھی نا، دے دی. شہرت چاہیے تھی، یہ بھی دے دی. ہاتھ پاؤں چموانے تھے نا، چموا لیے نا، اب آ جا میزان پر آ جا، کیا کیا ہے تیرے بس، پھر کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جب یاد آتی ہے تو صحیح بات ہے کہ بعض وہ چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ اتنی گیدرنگ، اتنی جو بھیڑ ہے یہ بچا نہیں سکے گی. اگر رب ناراض ہو تو رب کو بس راضی کرے، پھونک پھانک چھوڑ دے. کوئی بچہ بھی اگر اصلاح کی بات کرے تو اس کو توجہ دے، سنے اس کو. شاید اس بچے کی بات مان لینے کی وجہ سے ہی نجات کی صورت نکل آئے. تو اب یہ کہ جب بھی آپ کام کریں، لوگ آپ کی مخالفت کریں، آپ اپنے ٹریک سے نہیں ہٹیں. جو بھی آپ کا ٹریک ہے، جو بھی آپ کا روٹ ہے، جس شاہراہ پر آپ گامزن ہیں، میں یہی عرض کروں گا آپ چلتے رہیں. ہماری غالب اکثریت کی ہے نا اصل اس معاملے میں، ایک تو غصے کی عادت ان کو بیچاروں کو لے ڈوبتی ہے، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بیچارے بعض جو ہے کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. مطالعہ زیادہ کر لیا، یا کچھ اچھی اردو آتی ہے اس کو، یا اچھی عربی جانتا ہے. اچھی عربی والے تو عرب شریف میں ملیں گے، مدینے میں ملیں گے، یہاں تو کم. مطلب روانی سے بولنے کی پریکٹس تو وہیں ہوگی، مدینے میں انشاءاللہ پریکٹس ہوگی، یہاں کم ہے. پھر بھی چلو وہ عربی جانتا ہے، فارسی جانتا ہے، اردو جانتا ہے، انگریزی جانتا ہے. ہر زبان میں مطلب یعنی کہ جو کسی بھی زبان میں ماہر ہوگا نا اس کو یہ یوں لگے گا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور یہ لگنا اس کی ہلاکت ہے. میں بکرا کرتا ہے، چھری چلتی ہے اس کے چانپ میں سیخ پر چڑھا کر لوگ کھاتے ہیں نا شوق سے. میں کی یہاں گنجائش نہیں ہے، میں کرے اس پہ چھری، اس کا انجام چھری ہے. تو اس لیے وہ زبانی عاجزی تو سبھی کرتے ہیں، فقیر 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 یوں فقیر یوں. اور ذرا کو اس کے یہ فقیر شاہ کے مزاج کے خلاف ایک بات بول دی نا، اس کو تقوی کی صلاح دے دیں آپ فقیر کو، آپ کو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا یہ کس ٹائپ کا فقیر ہے.
ایسا فقیر بن کے آپ کو دکھائے گا کہ جو بھیک مانگتے ہیں نا وہ فقیر اس سے کم درجے کے گناہگار ہوں گے. یہ فقیر ایسا آپ کی دل آزاری میں بھرتا رہے گا. میں ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھتا تھا, بہت دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا, میرا لڑک پن تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے, صوفی بشیر الدین ان کا نام تھا رحمت اللہ تعالی علیہ, فرماتے تھے کہ فقیر کے 4 حروف ہیں, فا سے فاقہ, قاف سے قناعت, یا سے یاد الہی, را سے ریاضت. تو جو فاقہ کرتا ہو, قاف یعنی جو قناعت کرتا ہو, جو مل گیا ٹھیک ہے, دوسرے کی یعنی ہرس نہیں, جتنا مل گیا شکر ہے. را سے ریاضت کرتا ہو, عبادت اور ریاضت یعنی مشقت کرتا ہو, عبادت میں ریاضت کرتا ہو. یا فا قاف یا سے یاد الہی, یاد الہی میں مگن رہتا ہو, اور را سے ریاضت کرتا ہو, وہ ہے فقیر. اب یہ فقیر کو دیکھو نمازوں میں اس کا کیا حال ہے, ہرس کا کیا حال ہے, قناعت کی اس کی پوزیشن کیا ہے. فاقہ ڈٹ کے کھاتا, یہاں تک کھاتا ہے, پھر بولتا ہے یار پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا. یہ ہے فقیر آج کل کا. تو اس لیے فقیر بولتے وقت 112 بار سوچ لو کہ واقعی ہو بھی کہ نہیں. پر عاجزی کے طور پر فقیر کا لفظ مستعمل ہے ہمارے ہاں, لیکن یہ کہ میں نے ایک بزرگ کا آپ کو یہ قصہ بتایا. تو اگر کوئی فقیر بولے تو اس کی دل آزاری پر مت اترانا اور بدگمانی پر مت اترانا. یہ فقیر کی جو تعریف کی یہ وہ بزرگ فرماتے تھے, لیکن اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان تعریفات میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں, بہت سارے اقوال ہوتے ہیں, مختلف اقوال ہوتی ہے. تصوف کے اقوال تو الگ ملیں گے, صوفی تو اس کی تعریفیں 20 یوں ملیں گی, یہ ہوتا ہے. مطلب اخلاق تو اس کی تعریفیں اتنی ملیں گی کہ اپنے سمیٹ نہیں سکیں گے. تو تعریفات میں اختلافات ہوتے ہیں. ایک تعریف اس بزرگ کے بیان کے مطابق میں نے عرض کی کہ وہ یوں فرماتے تھے. اب چونکہ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ کوئی قیل و قال کرے کہ نہیں بھائی وہ شرح اور اس کی تفسیر تو مستند تفسیر کا حوالہ دو, چلو یہ نہ صحیح تعریف, ٹھیک ہے, بنے رہو فقیر, میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا. اگر میری باتیں آپ سے نہیں ہو سکتی تو اگر فقیر نہ بھی کہ فقیر کہنا کوئی فرض تھوڑی ہے یار. یہ 4 مدنی پھول جو بزرگ دیتے تھے ان میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتا دو. نہ ملنے پر اگر کوئی فاقہ کر لے, بزرگوں نے فاقے تو کیا ہی ہے نا, اور صبر کیا فاقوں پر, تو اگر فاقہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے. اس میں قناعت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ تو بالکل یعنی کہ باطن کے لیے ضروری ہے قناعت, تو باطن کی اصلاح کے لیے قناعت چھوڑی ہم نے, جبھی تو ہلاکت میں پڑے. حل میں مسجد کا نعرہ ہر وقت لگاتے رہتے ہیں, اور ملے اور ملے اور صحیح اور یہ اور میں گور میں چلے جاتے ہیں, پھر بھی اور کا نعرہ گونجتا رہتا ہے فضاؤں میں. اور یا سے یاد الہی, اس میں کیا برائی ہے بھائی یاد الہی میں. را سے ریاضت, اس میں کیا خرابی ہے. یہ 4 حروف کے جو معنی ان بزرگ نے بتایا تو درست ہے نا, شریعت کا ان مطابق ہے. تو اللہ کرے کہ ہم فقیر بن جائیں اور اپنے آپ کو فقیر نہ کہیں. کیا ضرورت ہے, کوئی ضرورت نہیں فقیر کی نہیں. تو عاجزی کے طور پر جو کہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. علماء ہمارے کہتے ہیں, مشائخ سے ہماری مطلب عرف ہے اس پر فقیر کہتے ہیں حضرات. چلو ان کا کہنا اچھا لگتا ہے, جمتا. میرے آپ جیسا کیا کہ یار فقیر, ہمارا ٹھکانہ تو ہے نہیں کوئی. تو بہرحال یہ کہ جو یہ سوال ہوا تھا کہ مجھے مطلب ہم کو مطلب ہم نہیں برداشت کر سکتے, کوئی مخالفت کرتا تو برداشت کرنی پڑے گی. ثواب پر نظر رکھیں, کام کرنا ہے تو بس کام کرتے جائیں, اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت بھی پڑ جائے گی. اگر آپ مایوسی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے نا, قلم زد کر دو کہ میں کام نہیں کر سکتا, یہ ذہن سے نکال دو, آپ کام کر جاؤ گے انشاءاللہ. اگر آپ یہ سوچو گے کہ میں کام نہیں کر سکتا تو شاید ناکام ہو جاؤ گے. بس میں کام نہیں کر سکتا, میں کوشش کرنے والا بنتا ہوں, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں کام کر جاؤں گا. انشاءاللہ آپ کر جاؤ گے کام انشاءاللہ. حسب حیثیت کام کرتے رہے, اس کی عادت رکھیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ میں یہ ذرا سیکھ لوں, میں درس نظامی کر لوں تو ذرا وہ متخصص بن جاؤں, تو ذرا وہ یوں کر لوں, تو تدریب کا اپنا پیریڈ پورا کر لوں, تو ذرا میں مصدق بن جاؤں, تو پھر میں کام کروں گا. تو کر لیا آپ نے کام کرتے کرتے بڑھو گے نا آگے تو آپ کرو گے کام. یہ بہت سو کا ذہن ہوتا ہے
کہ میں ذرا درس نظامی کر لوں پھر کام کروں گا، میں ذرا تخصص کر لوں پھر بس میں سارا کام کروں گا. ایسے تھوڑی ہوگا یار. زندگی وفا کرے گی اس کی کیا گارنٹی کہ آپ یہ سب کر لو گے، درس نظامی پورا کر لو گے؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ تو مجھے بتا دو. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں اتنا پڑھ لوں گا اتنا لکھ لوں، کچھ بھی نہیں. کام پہلے سانس بعد میں، مدنی کام پہلے اور سانس بعد میں لینا اپنے کو. یہ ایک مطلب مبالغے سے سمجھا رہا ہوں کہ پڑھتے بھی رہیں مدنی کام کرتے بھی رہیں، سب ساتھ ساتھ ہی چلے گا نا. الگ الگ اس کی تو آپ نے مطلب شعبے بنا دیے کہ پہلے یہ کر لوں پہلے وہ کر لوں، سب ساتھ ساتھ. نمازیں بھی کیا بعد میں پڑھو گے؟ روزے بھی بعد میں رکھو گے؟ حالانکہ امر بالمعروف تو واجب ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور آپ کا ظن غالب آ گیا کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو باز آ جائے گا. اب نہی عن المنکر یہ کہیں گے کہ اس کو اس برائی سے منع کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے اس کو فرض قطعی لکھا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو فرض ہے قطعی فرض ہے، جو اس کا اہل ہے اس کے لیے، جو صاحب ہے یعنی کہ صاحب نصاب اور جو بھی اس کے شرائط پائے جائیں تو فرض تو ظاہر قطعی فرض ہے. تو اس طرح امر بالمعروف کو اعلیٰ حضرت نے قطعی فرض لکھا ہے. تو اب یہ آپ پر وہ فرض ہو گیا. واجب شاید بمانی ضروری استعمال ہوتا ہوگا. زکوٰۃ کو بھی تو واجب لکھتے ہیں، حالانکہ وہ اصطلاحی واجب تو ہی نہیں ہے، مکروہ تحریمی اس کا ترک نہیں ہے نا، بلکہ گناہ کبیرہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب جب یہ غلطی کر رہا آپ کو ظن غالب آ گیا کہ اب میں بولوں گا تو یہ مان جائے گا، تو اب اس کو بتانا واجب ہو جائے گا. تو اب کیا یہ درس نظامی کر کے اب بتانے کے ڈھونڈو گے اس کو کیا؟ تو یہ سب ساتھ ساتھ جو نیکیاں یہ بھی ہاتھ میں لو وہ بھی ہاتھ میں لو، اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو لو، سمیٹتے رہو یا لوٹتے رہو. درس نظامی بھی کرتے رہو، ساتھ میں سب کرتے رہو، تخصص بھی کرتے رہو، فتوے اگر مفتی ہو تو فتوے بھی جاری کرتے رہو، یہ بھی کرتے رہو یہ بھی کرتے رہو، وہ بھی کرتے رہو وہ بھی کرتے رہو. زندگی مختصر ہے. الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے. یہ سب بوائی کرتے رہو، ہے نا. اب اپنے کو ایک مطلب مل گیا باغیچہ تو اس میں انار بھی بو دو اور موسمبی بھی تو کیلا بھی تو پپیتا بھی تو تڑیا بھی تو تربوز، اور میں مہمانوں نکل جاتا ہے وہ تڑیا خربوزہ بھی، ہر طرح کے پھل جو ہیں اس میں بوائی کرو. خالی بس وہ اس کونے میں بھی بوائی کرتا ہوں، بعد میں اس کو دیکھیں گے میرے وہ یہ کام ہے، نہیں یہ کونا نہیں سارے باغ کا ایک وہ کوئی چھوڑتا بھی نہیں ہوگا. میں تو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، اس کوئی ایک چپا بھی نہیں چھوڑتا ہوگا. سب جو جس کام کے لیے زیادہ زرخیز ہوتی ہوگی وہی اس میں وہ بوائی کرتا ہوگا اور پھر اس کو بیچ کر پیسہ کرتا ہوگا. تو امید ہے کہ ہمارے سائل محترم کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیاری ہے؟ تیاری ہے؟ سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور لگا رہے انشاءاللہ. عز و جل سر پہ امام سجا رہے گا انشاءاللہ. رخ پہ داری سجی رہے گی انشاءاللہ. سر پر زلفیں سجی رہیں گی سر پر زلفیں سجی رہیں گی سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ. اکثر نظریں جھکی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اب وہ اب جیسے غیبت کے خلاف نعرہ لگا نا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں نا یہ نعرہ بھی لگتا ہے اور ذہن بھی بنا ہے غیبت نہیں کرنی ہے غیبت نہیں کرنی نہیں کرنی ہے غیبت یار. لیکن جب بھی وبا کوئی تیسرے فرد کی بات چلتی ہے نا اس میں قابو نہیں آتا، کنٹرول نہیں ہوتا. کیا ہے کیا وبا
کچھ نہ کچھ فائرنگ ہو جاتی ہے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے خود کے اندر ضبط پیدا کرے؟ صبر نہیں آتا یا کیا کروں کہا جائے اس کو؟ واقعی یار بہت پتلی حالت ہے, سمجھ نہیں پڑتے, مر جانا چاہیے ایسا لگتا ہے. ایمان پر مدینے میں شہادت مل جائے بس, زندگی بیکار ہے ہماری. یعنی کہ واقعی ہے نا, ہم اگر کسی کے فضائل بھی بیان کرتے نا کہ یار ماشاءاللہ بہت اخلاق اچھے ہیں اور بہت پیارا اسلامی بھائی ہے, بیان بھی بہت اچھا کرتا ہے, لیکن یار ہے تھوڑا سست. اب اتنے فضائل بیان کے سست ہے کر کے ہم نے فائر کر دیا, غیبت کر ڈالی, جبکہ وہ سست ہو, ورنہ پھر تومت. یہ ہے کہ مطلب اچھی باتیں کرتے کرتے بھی فائرنگ ہو جاتی ہے, غیبت 1 2 3 نکل جاتی ہے, اور کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی, اپنے سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. یہ تو میں نے بہت مائنر مطلب بات کی ہے, سست تو یہ تو بہت ہلکی بات ہے. تھوڑا یار ہے مطلب لالچی بہت ہے, ویسے بہت اچھا ہے, لالچی ہے بھی ہے نا سست کے مقابلے میں. کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ مجھے سست کہا تھا تو برا تو لگے لیکن اتنا نہ لگے, اور لالچی کا پتا چلے سیکھ پا ہو جائے تو یہ ہے بھی. تو اب جیسا گناہ یا جیسی غیبت ظاہر ہے کہ اس کی ہلاکت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مطلب کبھی بیشی ہو عذاب میں, اللہ بہتر جانے. تو یہ مطلب ہے. تو مجھے تو مطلب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کی تقسیم بڑی پسند آئی, مگر عمل نہیں ہو پاتا, مجھ سے تو نہیں ہو پاتا. انہوں نے گفتگو کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں, آپ لکھ لو گے تو آپ کو کام دیں گی انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی یعنی کہ اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. مکمل فائدہ مند بات, مکمل فائدہ مند بات. نمبر 2, مکمل نقصان دہ بات. مکمل نقصان دہ بات, مکمل نقصان دہ بات. وہ بات جس میں فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی. وہ بات جس میں فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی. وہ بات جس میں فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی. نمبر 4, وہ بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان. جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان. جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان. اب ان کی کچھ وضاحت بھی فرمائیے. تو میں اب ظاہر ہے کہ ان کے الفاظ تو بیان کرنے سے رہا, میں نے ترجمے میں پڑھا ہے اس کی, اور پھر یہ کہ ادھر الفاظ کچھ ابھی میں اپنی یادداشت سے عرض کیے جا رہا ہوں. تو پہلی بات جو ہے کہ مکمل فائدے مند, اس کی بعد میں وضاحت کروں گا. دوسرے نمبر سے ہم چلتے ہیں. تو یہ پہلی جو ہے نا مکمل فائدے مند بات, اس کے بعد جو 3 قسمیں بیان کی وہ سب کو امام غزالی نے قابل ترک لکھا ہے کہ یہ سب قابل ترک ہے. کیسے؟ وہ بات کہ جو مکمل نقصان والی ہے, تو یقیناً سب بولیں گے ہاں یار یہ قابل ترک ہے کہ اس میں نقصان ہے, کہ گناہ ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, فتنہ ہو جائے گا, کسی کی برائی ہو گئی, تو نقصان ہے ہی نقصان دہ. وہ بات غیر شرعی بات کرے, چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو, تو وہ نقصان دہ, تو وہ قابل ترک ہوئی. دوسری بات جس میں نفع بھی موجود ہو مگر نقصان بھی موجود ہو, ایسا کام کوئی بھی نہیں کرے گا. تو ایسی بات جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو وہ بھی قابل ترک, اس کو بھی ترک کر دے, ایسی بات بھی نہ کرے, چپ بیٹھے. یہ پہلی, دوسری اور تیسری ہوئی نا. چوتھی, نہ نفع نہ نقصان, ایسی بات جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان. یہ امام غزالی فرماتے کہ یہ ہے فضول بات. فضول بات کی تعریف بھی آپ کو بہت آسان سی تعریف ہے یہ, کہ وہ بات جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان.
تو یہ نہ نفع نہ نقصان، یہ بات ہے فضول. یہ بھی قابل ترک ہے کہ اس کے نہ بولنے میں عافیت ہے، کہ جتنے اس زبان کو اور وقت کو اس میں خرچ کیا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کی جگہ سبحان اللہ کہہ لیتے، الحمدللہ کہہ لیتے، درود پاک پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ کہہ لیتے، کوئی سنت کسی کو بتا دیتے، ہے نا؟ کہ یعنی کہ اتنا وقت جو تھا یہ فضول گیا نا اپنا، وہ مائنس ہو گیا نا ہماری زندگی سے. ہر سانس ہمارا زندگی سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. جو سانس ایک بار لے لیا پلٹ کر اربوں خربوں خربوں اربوں خربوں میں بھی نہیں خرید سکتے ہم. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو یہ ہو گئی 3 کی معمولی سی وضاحت. اب رہی پہلی بات، مکمل فائدے مند بات. اب مکمل فائدے مند بات کا جو امام غزالی نے آپریشن کیا نا، یہ انہی کا حصہ ہے کہ بات تو مکمل فائدے مند کر رہا ہے، لیکن کیا یہ کر سکتا ہے مکمل فائدے مند بات؟ اس کو آتی ہے کرنا. تو فائدے مند بات کرتے کرتے یہ کبھی جھوٹے مبالغے میں جا پڑتا ہے. جائز مبالغے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے مبالغے میں بھی جا پڑتا ہے. اچھا، کبھی اس سے صریح جھوٹ نکل جائے گا، کبھی اس سے کسی کی ناجائز حد تک خوشامد ہو جائے گی، کبھی کسی کی غیبت ہو جائے گی، کبھی اس کے اندر تکبر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ مجھے بولنا بہت اچھا آتا ہے، میری یادداشت بہت اچھی ہے، مجھے کیسے کیسے نکات یاد ہیں جو بڑے بڑوں کو یاد نہیں ہے. اس طرح کی اس میں کیفیات سرایت کرتی رہیں گی. تو اس طرح یہ آپ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکمل فائدے مند بات کرنے والا بھی ان خطرات میں چاروں طرف گھرا رہتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اسی لیے خاموشی ہی میں عافیت ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی اس میں مکمل فائدے مند بات میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ریا بھی آ جاتی ہے. جب غالباً لکھا ہے ریا سے بھی نہیں بچ سکتا، بناوٹیں کرے گا اور اپنا پارسائی کا اظہار کرے گا، نیکی کا اپنی بلا ضرورت اظہار کرے گا لوگوں پر. تو اب یہ کہ یہ ان گناہوں میں پڑ جائے گا اچھی باتیں کرنے والا، یہ اس کا امکان ہے کہ اس کو خود پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی توجہ نہیں ہوگی کہ مجھ سے میری گفتگو میں یہ گناہ ہو چکے، اس لیے خاموش رہے. اچھا، اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے اگر کوئی یوں لے کہ بولنا ہی کوئی جرم ہے، تو ایسا نہیں ہے. یعنی مقصد یہ کہ وہی بولے کہ جو اچھی بات بولنے پر بھی، اچھی بات شروع کرنے سے لے کر اچھی بات کو انتہا تک پہنچانے پر قدرت رکھتا ہو. یعنی وہ ایسی بات کر سکتا ہو چاہے 1 گھنٹہ کرے چاہے 2 گھنٹہ کرے، کہ جس میں نہ وہ ریا میں پڑے، نہ وہ تکبر میں، نہ وہ غیبت میں مبتلا ہو، نہ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ بیٹھے، نہ طلاقت لسانی اور اپنی یعنی خوش بیانی پر اس کو گھمنڈ پیدا ہو جائے، نہ وہ کسی پاک خرابیوں سے پاک بولنا نہیں آتا. افسوس کچھ نہ کچھ ایسا بعض اوقات نکل جاتا ہے کہ اس میں پھر بڑا مطلب وہ ندامت ہوتی ہے، یار یہ کیا نکل گیا. یہاں تک کہ میں جو بول رہا ہوں نا، اس میں بھی بعض اوقات وہ نکل جاتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی. پھر اپنوں میں میری بات ہوتی ہے کہ یار میرا یہ لفظ نکل گیا، وہ لفظ نکل گیا، کوئی مسئلہ تو کھڑا نہیں ہوگا. پھر ہم کٹوا دیتے ہیں. ہوتے بھلے شرعی باتیں ہوتی ہیں لیکن مسئلے چوک جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا. تو یہ بولنا نہیں آتا جبھی تو ایسا ہوتا ہے نا.
کہ خلاف مصلحت بات نکل جاتی ہے، کہ ہر جائز بات بھی ہر جگہ نہیں بولی جاتی نا، کہ اس وقت پتہ نہیں لاکھوں سن رہے ہیں، کروڑوں سن رہے ہیں، ایک سے ایک ان کا مزاج ہوتا ہے، مسلمان بھی سن رہے ہیں تو غیر مسلم بھی سن رہے ہوں گے، واچ بھی کر رہے ہوں گے، جاسوس بھی لگے ہوں گے اس کے پیچھے، گورنمنٹ بھی لگی ہوگی، پتہ نہیں کون کون سے ادارے اس وقت ہم ادھر مرحبا مرحبا کر رہے ہیں اور پیچھے ہماری فائل بنا رہے ہوں گے یہ کیا کیا بولتا ہے۔ تو دعوت اسلامی میں سب سے نمایاں تو ظاہر میں ہوئی ہوں، اس میں یا واوا کی کیا بات ہے، انڈرسٹوڈ نمایاں ہوں۔ نمایاں ہونا کوئی اچھائی کی شرط، اچھائی کی شرط نہیں ہے کسی کا نمایاں ہونا۔ یزید بھی نمایاں بہت مشہور ہے، اچھا آدمی نہیں تھا، تو نمایاں ہونا یا تو نمایاں تو ہوں نا میں، تو میری بات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ وزن دار مانی جائے گی، تو اس نے مجھے کتنی احتیاط کرنی چاہیے اتنی سمجھ آتی نہیں مجھے، تو آپ دعا فرمائیں کہ میں بولنا سیکھ جاؤں، صرف وہی لفظ، وہی حرف، وہی زیر زبر مجھ سے ادا ہوں کہ جو میرے رب کو پسند ہو، میرے مصطفیٰ جس کو پاس کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایسا آتا نہیں ہے، جو بولا بس اللہ میری خطائیں معاف فرمائے وہ مٹ جائیں۔ میری بکبا کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے جھکا دے، میری بک بک کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے جھکا دے، صدقہ عثمان کا جو با حیا ہے، صدقہ عثمان کا جو با حیا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا، تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا، کوئی بندہ نکما ہے بیکار، اس سے لے فضل سے رب غفار،
گوئے بلدہ نکما ہے بیکار، اسے لے فضل سے رب غفار، کام وہ جس میں تیری رضا ہے، کام وہ جس میں تیری رضا ہے، یا خدا تجھ سے میری ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہمیں بولنا چاہیے، اللہ بول